إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقلیل من الآخرین. سبق آپ کو یاد ہوگا کہ میں ان صفات کا، ان خصلتوں کا، ان خوبیوں کا، ان اوصاف کا، ان علامات کا، ان نشانیوں کا تذکرہ کر رہا تھا کہ جو علامات، جو اوصاف جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، عباد الرحمن کی خصلتیں، عباد اللہ کی خوبیاں، اللہ کے لشکر، اللہ کی جماعت کے جو اوصاف تھے. سب سے پہلا وصف جو ہم نے سمجھا وہ کیا تھا کہ جو رحمان کے سچے بندے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، کبر، غرور اور تکبر ان میں نہیں ہوتا. خوبی نمبر 2 کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ دعوت کے میدان کے اندر بڑے محتاط ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، بغیر علم کے نہ بات کرتے ہیں اور جہلاء سے تکرار نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، مباحثہ نہیں کرتے. اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم وہ ضائع نہیں کرتے. سلام کر کے اپنی بات کو ختم کر کے جان چھڑاتے ہیں اور دعوت کے میدان کے اندر پہلے عمل، بعد میں دعوت کو پیش کرتے. تیسری خوبی کیا تھی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. راتوں کا قیام کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. صلاۃ اللیل، قیام اللیل، یہ ان کا وصف ہوتا ہے. رات کی تنہائیاں ان کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے. رات کے اندھیرے ان کے لیے زرین موقع ہوتا ہے. ان سنہری اوقات سے، زرین موقع سے خوب فائدہ اٹھا کے اپنے رب کو خوب راضی کرتے ہیں. یہ 3 وصف میں نے بیان کیے تھے.
قیام اللیل کے حوالے سے کچھ معاون اسباب میں نے بیان کیے تھے. پہلا سبب کیا تھا کہ عزم مصمم کریں، مضبوط ارادہ کریں کہ میں اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر گریہ زاری کروں گا. نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیام اللیل آپ کی زندگی میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک سارا دن پاکیزگی، طہارت اور تقوی اور تزکیہ کے اندر گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو تہجد کی توفیق دے دیں گے. نمبر 3، دوپہر کا وقت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ دیر قیلولہ کر لیا کرے، آرام کر لیا کرے. دن کا قیلولہ اور آرام یہ بھی تہجد کے اندر بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جایا کریں، اور سونے سے پہلے تمام اذکار اور اعمال جو رسول اللہ نے ہم کو بتلائے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں اپنا معمول بنا لیں. باوضو ہو کر سوئیں، دائیں کروٹ سوئیں، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتا کرتا سو جائیں. ان چیزوں کو اپنا لیں، پھر دیکھیے کہ ان چیزوں کو اپنانے کا صلہ اللہ آپ کو تہجد کی نماز کی صورت میں عطا کر دیں گے. یہ 3 خوبیاں تھیں. نمبر 4، چوتھا وصف، سبحان اللہ، قرآن مجید نے جب چوتھا وصف بیان کیا تو اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی. نمبر 1، کہا یہ وصف تمام نبیوں میں تھا، تمام پیغمبروں میں تھا، آدم سے لے کر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی نبی آئے وہ اس خوبی کے اندر کمال کی درجے کو پہنچے ہوئے تھے. اور پھر اللہ نے کہا جو میرے محبوب بندے ہیں ان میں بھی یہ وصف، یہ صفت، یہ خوبی ہوتی ہے. اور پھر تیسرے مقام پہ اللہ تعالی نے اس خوبی کا حکم بھی دے دیا. اللہ، وہ خوبی کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اللہ کے بندوں کا چوتھا بڑا وصف، چوتھی بڑی خوبی پیچھے ہیں. میں بھی پیچھے ہوں، آپ بھی پیچھے ہیں. کہا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے میدان کے اندر، خیر کے میدان کے اندر، بھلائی کے میدان کے اندر، معروف کے میدان کے اندر صف اول کے اندر دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ سمجھے نہیں. ایک ہے نیکی کرنا، درجات سمجھیے گا. پہلا کیا ہے؟ نیکی کرنا. انسان نیکی کرتا ہے، چلے نماز پڑھ لیں، وضو کیا، مسجد میں آیا، نماز ادا کر لی، یہ نیکی ہے. دوسرا ہے شوق سے نیکی کرنا. شوق کیا ہے؟ یہ اذان ہوگی، اب کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، شٹر ڈاؤن، کاروبار بند، ساری مصروفیات ترک. شوق ہے، وضو کرے گا، مسجد میں آیا، دوسری صف، تیسری، چوتھی جو مل گئی وہاں نماز پڑھی، اسے شوق تھا. نمبر 3، تیسرا درجہ کیا ہے؟ جلدی میں، سرعت میں، جلدی میں نیکی کرے، تاخیر نہیں کرتا، وقت پہ پڑھتا ہے. یہ تیسرا درجہ. چوتھا درجہ کیا ہے؟ اللہ، جو عباد الرحمن کی خوبی ہے، چوتھا درجہ، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے میدان میں پہلی پوزیشن کی خواہش. جمعہ کا دن ہے، خطبہ جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد کے اندر میں موجود ہوں، نماز کا وقت ہے، پہلے نمازی کی فہرست میں نام میرا آئے. نیکی کے ہر کام کے اندر مسابقہ، مقابلہ، مسارعت، سبقت لے جانے کا جذبہ. لکت انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. میرے بندوں کا وصف یہ ہے کہ نیکی کے میدان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے. میدان تو بڑے ہیں، ہر ایک یہ جو نا مقابلہ، مسابقہ، دوسروں سے آگے بڑھنا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں رکھا ہے. انسان مقابلہ کرتا ہے، جیتنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ منع نہیں کرتے. انسان تو نے کون سے میدان چن لیے مقابلے کے لیے؟ کرکٹ کے، ہاکی کا گراؤنڈ چنا، فٹ بال کا میدان چنا، تو نے مقابلے کے لیے سنوکر، بلیئر کے کلب چنے. اس سے بڑھ کر تجھے مقابلے کا شوق آیا تو لباس پہ مقابلے پہ اتر آیا. تو شادی بیاہ کا موقع آیا، تو نے ہندوؤں سکھوں کی رسم و روایات کو چنا اور تو مقابلے پہ اتر آیا.
تو میراثی اور بھانڈوں کے اوپر پیسہ نچھاور کرتے ہوئے مقابلے پہ اتر آیا. حسن و جمال اور خوبصورتی کا موقع آیا تو مقابلے پہ اتر آیا. گھر بنانے کا وقت آیا تو مقابلے مسابقے پہ اتر آیا. عہدے کے لیے تو مقابلہ، منصب کے لیے مقابلہ، اقتدار کے لیے مقابلہ، بادشاہت کے لیے مقابلہ، دنیا کے مال اور کاروبار کے لیے مقابلہ. اللہ کہتے ہیں نہیں، تو نے مقابلہ ہی کرنا ہے، دوسروں سے تجاوز کرنا ہے، آگے نکلنا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کرنی ہے. میدان تجھے میں بتاتا ہوں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا. مقابلہ کر، آگے نکل، میدان سجا. لیکن میدان کون سا؟ رسموں کا نہیں، رواجوں کا نہیں، دنیا کا نہیں، عہدوں کا نہیں، لباس کا نہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. میدان سجا نیکیوں کا، اور نیکی کے میدان میں مقابلہ کر اور آگے نکل. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الانبیاء ہے، نام ہی الانبیاء ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے بے شمار انبیاء کا ذکر کیا، اسی وجہ سے اس کا نام الانبیاء ہے. انبیاء کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ، اب انبیاء کا میں نام لوں تو لمبا وقت چاہیے. اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کرتے 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 جب اس سورت کے اینڈ پہ بندہ پہنچتا ہے تب اللہ یہ آیتیں کہتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. جتنے انبیاء کا ذکر ہوا، یہ پیغمبر، یہ حامل الہام، یہ حامل وحی، یہ میرے برگزیدہ بندے، ان کا وصف کیا تھا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. نیکی کے میدان میں صف اول مجھے یہی نظر آتی اور دکھائی دیتی، پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے. لیکن آج افسوس ہے، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجئے گا، ہم دیکھتے ہیں جہاں دنیا کے مقابلے ہیں وہاں، اگر مجھے آپ کا علم نہیں، آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے، میرے اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا یہ ماحول ہے کہ شادی کا موقع آج بھی مسنون ہے. نکاح ایک مسنون عمل ہے. مسنون نکاح کا موقع ہو تو ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے. کوئی مسنون نکاح نہیں، کوئی سنت ادا نہیں ہو رہی، شاید کوئی مقابلہ حسن ہونے کے لیے جا رہا ہے، شاید کوئی مقابلہ حسن ہونے کے لیے جا رہا ہے. کن چیزوں میں مقابلے؟ ادھر فاستبقوا الخیرات، نکل میدان میں کر مقابلہ. اور انبیاء کا مقابلہ یہ تو صحابی کہتے ہیں، بخاری کی حدیث، صحابی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے جب ماہ رمضان آتا نا، رمضان آتا تو ہم حیران ہوتے کہ نبی علیہ السلام آپ کو ہم دیکھتے کہ ایک آندھی ہو، طوفان ہو، اسے روک دیا جائے، اس کی راہ کے اندر ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی جائے، رکی پڑی، اچانک اس دیوار کو، اس رکاوٹ کو گرا دیا جائے. کہا اس آندھی کے آنے کا جو انداز ہے، جو اس کی تیزی ہے، جو سرعت ہے، کہا وہ سرعت کیا ہے، وہ تیزی کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام صدقہ اور نیکی کے میدان کے اندر تیز آندھی سے بھی ان کی رفتار تیز ہو جاتی تھی. وہ کیا صدقہ ہوگا، وہ کیا نیکی ہوگی کہ تیز آندھی بھی جس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر صحابہ بھی اسی میدان کے اندر ہی مقابلہ کرتے تھے. صحیح بخاری میں نے جو حدیث پڑھی تو یقین کریں میں حیران ہو گیا یہ حدیث پڑھ کے. آج صبح مطالعہ جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا بڑا میں حیران ہوا. دیکھیے مقابلہ اور مسابقہ، تین دنیا کے اندر بھی یہ تینوں اکٹھے، قبر میں بھی یہ تینوں اکٹھے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کل قیامت کے دن بھی اکٹھے، اور جنت میں انشاءاللہ یہ اکٹھے ہوں گے. محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خوبصورت قافلہ مدینہ کے اندر جا رہا ہے اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. کیا ماحول تھا مدینہ کا. صحیح بخاری میں نقشہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کانوں میں کون سی آواز پڑتی؟ فجر سے پہلے کا وقت، رات کا وقت، جس گلی میں جاتے کانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز پڑتی، اور آپ قرآن کی تلاوت سے ہر ایک کو سمجھ جاتے یہ اشعری قبیلے کی تلاوت ہے،
یہ فلاں کی تلاوت ہے، سبحان اللہ. یہ مدینہ کے مسلمان تھے، مناظر تھے وقت تہجد، اور ہر گلی کے اندر آواز کون سی سنائی دے رہی ہے؟ قرآن کی. تینوں جا رہے، چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، تھمے، کچھ دیر رکے، کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، رکے، پیاری آواز، خوبصورت آواز، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب قاری کی تلاوت کو سنا، چند آیات کو سنا، کاسل توتا، کاش اس قرآن کو پڑھنے والے کو جا کے کوئی اطلاع دے دے، سل توتا، کہ جس محبت سے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس پیار سے یہ تلاوت کر رہا ہے، اسی موقع پہ اللہ سے جو مانگی اللہ اس کو عطا کرتے. قرآن سے اس کی محبت دیکھ کر، قرآن سے اس کا پیار دیکھ کر، قرآن کی تلاوت سن کے آپ نے کہا یہ اللہ کو اتنی محبوب اور پسند ہے، سل تعطا، جو مانگے گا اللہ دیں گے. پہلی بات. دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ دوسری بات پھر آپ نے غور کیا، سنی، کہا اللہ، آپ نے کہا یہ آواز تو میرے پیارے عبداللہ بن مسعود کی ہے رضی اللہ تعالی. یہ تو عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ، تلاوت تو وہ کر رہے ہیں، یہ مدینے کی گلیوں کا ماحول تھا. اللہ اکبر. پھر آپ نے آگے بتا کیا کہا؟ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ، آپ نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی تازگی کے ساتھ قرآن مجید کو جیسے جبریل لے کے آئے میرے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا، اسی تازگی کے ساتھ اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، تو جا کے عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کے اندر وہی تازگی ہے جو جبریل کی آمد کے وقت میں محسوس کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کاش ہمارے گھروں کے بھی اللہ ایسا ہی ماحول کرتے. اچھا، اب یہ دو حدیثیں آپ نے بیان کی. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، یہ بکریوں کے چرواہے تھے، میرے نبی نے تراشا تو دیکھیے کیسے وہ قاری قرآن بن گئے. سبحان اللہ. اب عمر کہتے ہیں، مصعب کا جو بتا، عمر کہتے ہیں میں چلنے لگا، میرے دل میں شوق پیدا ہوا. کیا؟ آپ نے دو حدیثیں بیان کی، سل توتا، جو مانگے گا ملے گا. پھر آپ نے کہا جو قرآن کو تازگی کے ساتھ، اسی تازگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، جس تازگی کے ساتھ اللہ نے میرے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا، کو سیکھنا سننا چاہتا ہے، عبداللہ کے پاس جائے، سنے، سیکھے. میرے دل نے کہا فوراً جاؤں اور جا کے عبداللہ بن مسعود کو اطلاع کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں جب مجلس برخاست ہوئی، ہم الگ ہوئے، میں سیدھا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، دروازہ کھلا، جناب عبداللہ باہر تشریف لائے. کون؟ عمر خیریت اس وقت تشریف لائے ہیں؟ کہا میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، بشارت دینے آیا ہوں. کہا بتلائیے کیا خوشخبری ہے؟ کہا تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے رسول یہاں سے گزرے علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر بھی ہمراہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیری قرآن کی تلاوت کو سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں کہی، سل توتا، ساتھ کہا کہ تازگی نظر آتی ہے تو مجھے عبداللہ کی قرات کے اندر نظر آتی ہے، اس نے سیکھنا ہے قرآن، عبداللہ بن مسعود سے سیکھے، میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں. عبداللہ بن مسعود کا جواب سنیے کہ عمر آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، آپ کا آنا مبارک، جزاک اللہ خیرہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اللہ اکبر. میں ایک بات بتاؤں. کہا بتلائیے. کہا عمر آپ سے پہلے مجھے اس حدیث کی خبر ابو بکر دے کے جا چکے ہیں. کتنا کو وقت لگا ہے، وہ انتظار میں کہتے ہیں مچل رہا تھا کہ میں سبقت لے جاؤں اور جا کے پہلے عبداللہ کو میں اطلاع کروں. بس الگ ہونے کا وقت ہے، میں تو سیدھا عبداللہ کے پاس ہی گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ مجھے ابو بکر اطلاع دے گئے ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی جواب دیتے ہیں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے. وَإِن يَسْبِقْ بِهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ سَبَّاقٌ. جائیے حدیث میں الفاظ ہے، یہ فقیر گنہگار حوالے کا ذمہ دار. وَإِن يَسْبِقْ بِهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ سَبَّاقٌ. روئے، آنسو آئے. کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے اطلاع دے گے. وَإِن يَسْبِقْ بِهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ سَبَّاقٌ. ساری زندگی یہ خواہش کے رہ گئی کہ
کاش کسی وقت کسی میدان کے اندر میں ابو بکر سے مقابلہ جیت سکوں. عمر آج تک ابو بکر سے نیکی کے میدان میں جیت ہی نہیں سکے ہیں. اللہ نہیں جیت سکے. فاستبقوا الخیرات. چھوڑ دے کرکٹ کا میچ, ہاکی کا گراؤنڈ, سنوکر بلیئر کے کلب, چھوڑ دے یہ اپنے آپ کو بنانا سورنا سنوارنا, یہ لباس کے پیچھے یہ عہدے منصب اقتدار, یہ تجارتیں, یہ کام, سب کچھ ضروریات. فاستبقوا الخیرات. سجا میدان, تہجد کا بنا شیڈول, 24 گھنٹے کا ترتیب دے, قرآن کی شمع اپنے دل میں جلا, تہجد کو قیام کو اپنے دل میں جگہ دے, اصلاح کے اندر آگے بڑھ, ذکر اذکار میں آگے بڑھ. فاستبقوا الخیرات. اور تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے تو انبیاء کا میدان سجا, صحابہ کرام کے میدان میں آ کر آگے بڑھ. بڑا مشہور واقعہ ہے. ابو عمر کہتے ہیں ایک دن مجھے موقع مل گیا آگے بڑھنے کا. مجھے موقع اللہ نے دے ہی دیا کہ مجھے وقت مل گیا, میں آگے نکل سکتا تھا. اور مجھے علم بھی تھا کہ غزوہ تبوک ہے, اور اس موقع پہ آپ نے کہا کہ جو ہے دو, اللہ کی راہ میں تنگی کا وقت تھا. میرے بڑا معروف واقعہ. عمر کہتے میرے دل کے اندر آیا میرے پاس تو مال کافی ہے, ابو بکر کے پاس آج کے ذرا مال کی کمی ہے, آج موقع ہے کہ میں نیکی کے میدان میں ابو بکر سے آگے نکلوں. فوراً گھر کا سارا مال اکٹھا کیا, 2 حصوں میں بانٹا, آدھا سامان لے کے اللہ کے رسول کے پاس علیہ السلام. لیکن رسول یہ میری طرف سے قبول فرما لے. ابو بکر بھی آئے, بھلے مال کم ہی تھا, سامان مقدار میں تھوڑا ہی تھا, لا کے رکھا. آپ علیہ السلام مزاج شناس بھی تھے. دیکھا, کہا عمر کیا کچھ لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, آدھا آپ کے قدموں میں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. ابو بکر کی باری آئی تو آپ نے کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا لے کے کیا آئے ہو. کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات فاستبقوا الخیرات. وہ جو انبیاء کے منہج کو جانتے تھے, وہ جو عباد الرحمن عباد اللہ, کہ اللہ کے رسول اللہ کی رسول کی محبت کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں, گھر میں جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا ہے. عمر کہتے ہیں اسی وقت میرے دل نے کہا عمر جتنی مرضی کوشش کر لے, نیکی کے میدان میں تو ان بزرگوں سے آگے نکل ہی نہیں سکتا. چوتھی خوبی کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. نیکی کے میدان میں مقابلہ مسابقہ, پہلے سب سے پہلے مسابقت اور سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں انہی لوگوں کی زندگیاں, دنیاوی اعتبار میں مقابلے ان لوگوں نے کیا کرنا تھے. یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. دور خلافت ہے, اہل خانہ نے کہا, گھر والوں نے کہا کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے, کہتے نہیں پکے گا, بس بیت المال سے جو آتا ہے اسی میں گزارا کرو, بہت کھا لیا, بڑی ذمہ داری ہے میری اوپر امت کی. گھر والے بھی اللہ والوں کی بیویاں بھی اللہ والی ہوتی, اب جو گھر میں تھا اسی سے کچھ بچاتی رہی. تاریخ میں لکھا ایک دن میٹھا تیار کیا, کہا میٹھے کی تو گنجائش نہیں تھی, میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا جو آپ خرچہ دیتے اسی میں سے کچھ بچاتی رہی. اچھا کتنا بچاتی تھی؟ اتنا بچاتی تھی رومیاں, آج میٹھا پکا, فوراً گئے. یہ تھی ان کی دنیا کی دوڑ, دنیا میں ان کے ہی مقابلے تھے, کیا مقابلے کرنے تھے. فوراً بیت المال کے ذمہ دار سے کہا ابو بکر کے وظیفے سے اتنی کمی کر دو, میرے گھر میں اگر اتنا مال کم بھی جائے تو ابو بکر کا گزارا ہو سکتا ہے. پھر یہ عمر تاریخ میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے. ایک آنے والا مدینہ میں آتا ہے, دنیا کی دوڑ ان کی کیا تھی, مدینہ میں آتا ہے, یہ ابو بکر ہے رضی اللہ. پھر کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ اکبر, بھی ذہن کے اندر آئی. صحیح بخاری میں نیکی کے میدان کے اندر دیکھیے ان کا کردار اور ریزلٹ. آپ نے کہا 8 دروازے ہیں جنت کے, باب الجہاد, باب الصلاح, باب الریان, باب الصدقہ. وہ جائیں گے اس دروازے سے, وہ اس دروازے سے. ابو بکر کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام گزرنا تو چلو ایک ہی دروازے سے, کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنت کے 8 دروازوں سے جن کو صدا ملے گی؟ آپ نے کہا ہاں کچھ خوش نصیب ہوں گے.
سوال ایک تھا، جواب یہاں دو تھے. آپ نے کہا کچھ خوش نصیب ہوں گے جب وہ آئیں گے، باب الصدقہ کا دربان کہے گا ادھر سے تشریف لائیں، باب الریان کا کہے گا دربان ادھر سے داخل ہوں، باب الجہاد والا کہے گا جناب ادھر تشریف لائیں، ہر کوئی کھول کے بیٹھے گا. ساتھ آپ نے کہا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ ابو بکر مجھے یقین ہے کہ تو بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے. دیکھیے نیکی میں ان کا معیار. مجھے دکھ ہوتا ہے ایک بات سن کے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنوں سے یہ بات سنتے ہیں جو اہل الحدیث اپنے بھائی اہل التوحید، جب یہ فکرہ کہتے ہیں نا بھئی کوئی بات نہیں، واحد تو ہیں، اہل الحدیث تو ہیں، اہل التوحید تو ہیں، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو کوئی بات نہیں، توحید کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہے ایسی سوچ پر یہ معیار ہے آخرت کے حوالے سے کہ ایک موحد، ایک مومن، ایک مسلم اور ایک عباد الرحمن کا یہ معیار ہوتا ہے آخرت کے حوالے سے. دنیا کے حوالے سے تیرا معیار اتنا اونچا ہے، برینڈ پہنتا ہے، بازار میں نکلے تجھے گھٹیا چیز پسند نہیں آتی، شوز اچھی برینڈ کے، لباس اچھا برینڈ کا، گھر تعمیر کرنے کا وقت آئے معیار تیرا اوپر جاتا ہے. جنت کی بات آئی، آخرت کی بات آئی تو تیرا معیار اتنا گھٹیا کہ چلے بھی گئے تو جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. معیار بدل، سوچ بدل، اپنے آپ کو آخرت کے حوالے سے برینڈ بنا. برینڈ کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نیکی کے میدان میں اتنی بلندی پہ لے کے جانا ہے، میں اٹھوں اور جنت کے 8 دروازوں سے مجھے صدا آتی ہو. اللہ تو کب ممکن ہے فاستبقوا الخیرات، میدان سجا نیکی کا، بنا ترتیب 24 گھنٹے کی. میں صبح یہ کروں گا، دوپہر کو یہ کروں گا، سارے دن کی ترتیب دے. دیکھ ماضی اپنا، جہاں جہاں گناہ ہے چھوڑ، جہاں جہاں نیکی ہے اضافہ کر. پہلی پوزیشن پہ آ، جو نیکیاں نہیں کر پایا پہلی پوزیشن کے ساتھ کرنے کا ارادہ اور عزم کر. قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات. اور آگے مالک پتہ کیا کہتے ہیں؟ الواقعہ سورت، السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین والسابقون السابقون. اللہ کہتے کیا بات ہے ان لوگوں کی جو ہر کام میں نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں. والسابقون السابقون، یہ سبقتیں لے جانے والے، یہ مسابقے مقابلے کے اندر پہلی پوزیشن لینے والے، صف اول میں کھڑے ہونے والے. اولئک المقربون، سن لو یہی ہیں جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت تیار ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے. ساتھ مالک اعلان کرتے ہیں یہ بھی سن لو، ثلۃ من الاولین، یہ سبقت لے جانے والے، یہ پہلی پوزیشن والے سابقہ لوگوں میں تو بہت زیادہ تھے. وقلیل من الآخرین، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ چوتھا وصف ہے. اب ذرا یہ کہنے والا بھی اور تمام احباب جو یہاں سماعت فرما رہے ہیں ذرا اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ ہم یہ جو 4 میں نے درجے بیان کیے، پہلا ہے صرف نیکی کرنا، معذرت کے ساتھ زیادہ تر تو یہاں بھی نہیں ہے کہ نیکی ہی کر لیں. دوسرا درجہ کیا ہے؟ شوق سے نیکی کریں، دل میں شوق پیدا کریں کہ نیکی کرنی چاہیے، مسلمان ہوں، رسول اللہ کی اطاعت. تیسرا درجہ کیا ہے؟ نیکی کو ذرا جلدی کریں، وقت پہ کریں، پورے اہتمام سے کریں. چوتھا درجہ کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے لیکن نیکی میں نے عام نہیں کرنی بلکہ کوشش کرنی ہے کہ سبقت لے جاؤں، اس نیکی میں پہلی پوزیشن میری ہو. باتیں تو میں نے کافی اپنے ذہن میں خیال کی تھی لیکن 2 حدیثیں میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. آپ کو علم ہو جائے گا کہ جو اس میدان کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ جذبہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ بیٹھے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے 70,000 من امتی یدخلون الجنہ بغیر حساب. 70,000 قیامت کے دن آئیں گے VIP پروٹوکول بغیر حساب و کتاب کے جنت کے دروازے پر جا پہنچیں گے, دستک دیں گے, دروازہ پوچھے گا کون؟ جنتی آئے ہیں, تمہارا حساب ہو گیا؟ بھائی حساب کس چیز کا؟ حساب والے کھڑے ہیں, ہم VIP لوگ ہیں, پروٹوکول ہے ہمارا, دروازہ کھلے گا. 500 سال 5 صدیاں جنت کے اندر اکیلے آرام کریں گے, پھر کسی اور کی باری آئے گی. ان کی صفات ایک لمبی ڈیٹیل ہے, آپ یہ بیان کر رہے تھے 70,000 جنت میں جائیں گے, بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. ابھی آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی. ایک صحابی نام عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کو بھانپا, وقت کو بھانپا, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ادعو لی, رب سے دعا کر دیں اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ دیکھیے کہاں پہنچ کے عکاشہ رضی اللہ, آپ نے دعا کر دی اللہ میرے عکاشہ کی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے. میں یہاں دعا کرتا ہوں, سب دعا کیا اوپر درد دل سے آمین کہ اللہ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ ہم سب کو بھی ان 70,000 کی فہرست کے اندر شامل فرما لے. آپ نے کہا میں نے دعا کر دی, عکاشہ بس تو ان 70,000 کے اندر شامل ہے. عکاشہ بیٹھے, ایک اور کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول میرے لیے بھی, وہ دیکھ کر کھڑے ہوئے. کہا نہیں, عکاشہ سب آقا کا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گیا. یہ ہے سبقت کا کتنا بڑا فائدہ. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, قرآن کی آیت. قیامت کا دن ہوگا, جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کے اوپر ایک پل لگے گا, اس پل کا نام ہے صراط, پل صراط. نیچے سے اوپر ہے, بس یہ کہ نیچے سے اوپر ہے نہیں, بال سے زیادہ باریک ہے, بس باریک ہے نہیں, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, محض تیز نہیں, اندھیرا ہے. اس حدیث کے الفاظ, محض اندھیرا نہیں, پھسلن بھی ہے, محض پھسلن ہے نہیں. صراط کے پل کے دونوں طرف لوہے کے ٹیرے کنڈے بھی ہیں جو قدموں کو زخمی کریں گے, نیچے پھینکیں گے. بڑا کٹن مرحلہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, قرآن کہتا ہے کوئی ولی ایسا نہیں, کوئی زاہد ایسا نہیں, کوئی عابد ایسا نہیں, کوئی محدث ایسا نہیں, کوئی فقیہ, کوئی امام ایسا نہیں, کوئی نیکوکار, کوئی صحابی, کوئی تابعی ایسا نہیں, کوئی پیغمبر رسول نبی ایسا نہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جس نے بھی جنت میں جانا ہے صراط کے پل سے گزر کے جانا ہے. صراط کا پل یہ ہے, پھسلن ہے, اندھیرا ہے, تلوار کی دھار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے, وغیرہ وغیرہ. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں, کچھ لوگ آئیں گے صراط کے پل کے اس پار کھڑے ہوں گے, اتنی تیزی سے صراط کے پل کو کراس کر جائیں گے, پلک جھپکتے کی, پلک جھپنے کے اندر ٹائم لگتا ہے, اس سے بھی تیزی سے کراس کر جائیں گے. گویا وہ ادھر تھے نہیں, وہ تھے ادھر, یوں گے. پوچھا جائے گا جن کی رفتار کام ہوگی, سوال کریں گے اللہ وہ جو پہلے آئے تھے بڑی رفتار تھی, بجلی کی رفتار بھی ایسی نہیں, دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر اتنی رفتار ہم نے نہیں دیکھی جو رفتار ان کی. پلک جھپکنے سے پہلے صراط کا پل عبور کر گئے. جواب کیا آئے گا؟ جواب کیا آئے گا؟ مالک جواب دیں گے یہ پہلی پوزیشن والے دنیا کے اندر السابقون السابقون, نیکی کے میدان کے اندر صف اول میں, پہلی صف میں, پورے اہتمام کے ساتھ نیکی کے میدان کے اندر پہلی پوزیشن والے ہیں. دنیا کے اندر نیکیاں تیزی سے کرنے والے, سبقت لے جانے والے, پہلے پہنچنے والے, آج ان نیکیوں کی برکت سے صراط کا پل بھی اسی تیزی سے گزر گئے. اللہ کتنی بڑی فرق. تو چوتھی خوبی اللہ کیا بیان کرتے ہیں اپنے بندوں کی, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, نیکی میں ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے, مقابلہ کرتی ہے تو خیر کے کاموں میں. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے, اللہ تعالیٰ محنتاں قبول کرے. ایڈا سونا کام, ایڈا سونا کام, ماشاءاللہ. میں کہہ دینا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا
جزاک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. میں چاہوں گا کہ گزشتہ کئی خطبات سے جو ہمارا سبق چل رہا ہے وہ سبق ذرا تمام احباب میرے ساتھ دہرائیں کہ ہم نے کئی خطبات سے عباد الرحمن عباد اللہ حزب اللہ کے حوالے سے کیا باتیں وہ سیکھی اور سمجھی. پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ عباد الرحمن کی پہلی خوبی اور پہلا وصف کیا ہے یاسر بھائی؟ تکبر نہیں ہوتا ان میں، کبر سب بولے ان میں کبر نہیں ہوتا، ان میں کیا ہوتی ہے؟ عارضی انکساری ہوتی ہے. کوشش کرے کہ اپنے اندر یہ پیدا کرے. دوسری خوبی ان کی کیا ہے کہ بے وجہ بغیر علم کے وہ تکرار نہیں کرتے، جو حالات سے الجھتے نہیں، اپنا وقت علم ضائع نہیں کرتے. دعوت کے میدان کے اندر باعمل داعی بن کے کھڑے ہوتے. تیسری خوبی کیا تھی؟ رات کو کیا کرتے ہیں؟ قیام کرتے. رات کے قیام کے لیے میں نے جو معاون اسباب بیان کیے تھے وہ میں نے 5 بیان کیے تھے. ویسے تو میں نے ایک لمبی لسٹ تیار کی تھی لیکن بڑے بڑے 5 تھے، وہی مجھے بتا دیں وہ کون سے تھے. پہلا کیا تھا؟ عزم مصمم کریں، مضبوط ارادہ کریں کہ میں نے تہجد پڑھنی. دوسرا کیا تھا؟ صبح سے شام تک اپنے معمولات پاکیزہ کریں، سنت کے مطابق کریں، یہ بھی معاون ثابت ہوتا ہے. نمبر 3 دوپہر کو کیا کریں؟ قیلولہ کریں. قیلولہ یہ بہت بڑا معاون ہے قیام اللیل کی، قیلولہ سنت بھی ہے. نمبر 3 رات عشاء کے بعد جلد سوئیں، تاخیر نہ کریں. آپ نے ناپسند کیا ہے عشاء کے بعد جاگنا. نمبر 5 کیا تھا کہ سونے سے پہلے تمام مسنون اعمال کو اپنے ساتھ لگا لیں، اس کی پابندی کریں. فرق ہوتا ہے نا، ایک آنکھ موبائل دیکھتی دیکھتی ہاتھ موبائل کی سکرین کو وہ سوتا ہے، اور ایک اللہ کی تسبیح اور اس کی گیت گاتے ہوئے سوتا ہے. فرق تو ہوتا ہے نا، زمین آسمان کا فرق. تو یہ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاون ثابت ہوں گے تہجد میں. چوتھی خوبی آج ہم نے کیا سمجھی کہ نیکی کے میدان میں 4 درجات ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ صرف نیکی کرنی. دوسرا درجہ کیا ہے؟ ذرا شوق سے نیکی بندہ کرتا ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں. تیسرا درجہ کیا ہے؟ ذرا جلدی، اس میں سرعت ہوتی ہے، ذرا اہتمام سے. چوتھا درجہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات فاستبقوا. اس کا حکم ہے قرآن میں کہ انبیاء کی خوبی ہے سبقت، پہلی پوزیشن، سب سے پہلے آ کر نیکی کے اندر پہلی پوزیشن لینا. تو انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے سارے احباب. اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2 اعلان ہیں.
پہلا اعلان بڑا ہی پیارا اعلان ہے، اور جب میں نے یہ اطلاع سنی، یقین کریں دل خوشی سے باغ باغ ہوا۔ وہ اعلان یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن کی کلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے بعد حفظ القرآن کی کلاس کا وہاں اہتمام کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور بچے یہاں قرآن مجید حفظ بھی کر رہے ہیں۔ بڑے محنتی اور قابل اساتذہ اکرام کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کے ترجمہ کی کلاس اس کا آغاز ہو، جس کے لیے پروفیسر ڈاکٹر اسد علی اسجد حافظہ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے عالم دین ہیں۔ 28 سالہ میری اور شیخ صاحب کی رفاقت ہے۔ 28 سال پہلے ہمارا سفر طالب علم زمانے میں شروع ہوا تھا، اور آج تک یہ رفاقت، یہ دوستانہ، یہ محبتیں جاری اور ساری ہیں۔ بڑی خوشی ہے، بڑے پیارے عالم دین ہیں، متقی ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، نیک ہیں، مخلص ہیں، جو ہم نے ان کو دیکھا اور جو پایا ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مسجد کے جو منتظمین ہیں، تمام منتظمین، تمام احباب، وہ اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ پورے ملک سے ان علماء کو چن چن کے یہاں ہی بلاتے ہیں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ وہ علماء کہ جن کے 5 یا 10 منٹ کے لیے لوگ ترستے ہیں، الحمدللہ وہ یہاں دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ اور اتنی خوشی کی بات ہے کہ اتوار کے دن، ہر اتوار کو عشاء کے بعد اتنے پیارے اور ثقہ عالم دین شیخ عثمان بن عبدالحمید حافظہ اللہ تعالیٰ وہ عقیدے کی کلاس یہاں پڑھاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پروفیسر لیول کی شخصیت ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ماسٹر ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر اسد علی حافظہ اللہ، مستقل ان کا وقت لیا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس لینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ۔ چلو مجھ جیسا نکمہ نکارہ اور مجھ جیسا فقیر ہو، اس کا بھی انہوں نے ٹوٹا پھوٹا انتخاب کیا ہے۔ میں تو جیسا میں ویسے میرا علم، لیکن یہ علماء ہیں۔ میں دل سے یہ بات کہتا ہوں، اگر میں صوفیت نہ ہوں، میرے پاس وقت ہو تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں شیخ عثمان بن عبدالحمید حافظہ اللہ تعالیٰ جو اتوار کو یہاں عقیدے کی کلاس کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں یہاں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کروں۔ وہ اس لائق ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے۔ میں شیخ صاحب کی کلاس کے اندر بیٹھوں اور ان سے علم حاصل کروں، یہ اس لائق ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے۔ تو یہاں اگر یہ علماء تشریف لا رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وقت نکالیں۔ دورانیہ کیا 20 منٹ، تو روزانہ کے 20 منٹ فجر کے بعد مبارک ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، تو ساتھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا جی انشاءاللہ۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلاف کی یادگار پولیٹ پہ ہماری سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، جماعت کی طرف سے اعلان کا کہا گیا، پورے ملک سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، عظماء تشریف لا رہے ہیں، فقہاء اور جماعت کے بڑے بڑے اکابر مفتیان تشریف لا رہے ہیں۔ خطبہ جمعہ سے کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے، 3 روزہ یہ کانفرنس ہے۔ تمام ساتھی انشاءاللہ کانفرنس کے اندر بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دعاؤں کی درخواستیں ہیں، ہماری مسجد کے بڑے پیارے ہمارے بھائی ساتھی، ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، دعا کریں اللہ ان کی امی جان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، وقت کم ہے، بہت ساری دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، سب کے لیے دعا کر دیں، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بڑے لوگ ہیں اللہ جو مقروض ہیں، اللہ ان کے لیے قرض اتارنے کا کوئی انتظام اور بندوبست فرما دے۔ ملک کے حوالے سے دعا کریں، دوبارہ پھر اطلاعات ہیں کہ پاکستانی سرحدوں کے اوپر انڈیا پھر سے کوئی دہشت گردی اور کوئی جارحیت کرنے کا پروگرام رکھتا ہے۔ دعا کریں اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ وہ ادارے جو پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے، اللہ ملک پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اللہ ان سب مسلمانوں کو ایک بھی کر دے اور نیک بھی کر دے، اللہ ہمارے بازوؤں کے اندر توحید کی قوت پیدا کر دے، اللہ ہمارے روحوں کے اندر ایمان کی قوت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی کا نور پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر نیکی کی محبت پیدا کر دے، اللہ ہمیں السابقون السابقون کی صف کے اندر شامل فرما دے، اللہ ہمیں خود بھی نیک بننے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بھی نیکی کی بنیاد پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔